بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں صدقہ فطر پر بات ہوگی۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے۔ دو باتیں سن کر کسی مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ مسئلے کا حل تبھی نکلے گا جب اس بات کو ہم پوری طرح سنیں گے، اور اس بات کو بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ فطر کا معنی روزہ کھولنا یا روزہ نہ رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے پورے ہونے پر ہر مسلمان کی طرف سے 1 سا غلہ صدقہ کرنا فرض ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہم یہاں پر 3-4 احادیث ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ان سے ثابت ہونے والے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض فرمائی، جو روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دے وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے کہ اس کو عید والے دن نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے نماز عید کے بعد یہ صدقہ کیا تو یہ عام طور پر ہم جیسے سال بھر کرتے آتے ہیں اسی طرح سے اس کی بھی گنتی ہو جائے گی، لیکن صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا زکوٰۃ فطر مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض فرمایا ہے، اور اسے لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے گندم کے 2 مد اس کے برابر سمجھ لیے۔ یہ ایک ناپ ہوتی ہے سا اور مد، تو 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے جو غلہ تھا، جو کھجور اور جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا ہر فرد پر رکھا تھا، اور جب گیہوں آ گیا تو لوگوں نے اس کا حساب 2 مد کے برابر کرنا شروع کر دیا، یعنی آدھا سا۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم غلے کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا کھجور کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا یا منقے کا 1 سا زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ تو جب گندم آ گئی یعنی گیہوں آ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس گندم کا 1 مد ان دوسری جنسوں کے 2 مدوں کے برابر ہے، یعنی جو اور دوسری چیزیں تھیں جیسے کہ کھجور، پنیر، منقع، تو اس سے آدھا رکھا،
یعنی گندم جو تھا، گیہوں جو تھا، اس زمانے میں شاید بہت مہنگا رہا ہوگا، اس وجہ سے اس کو ان کے مقابلے میں آدھا رکھا۔ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان کی حفاظت پر مقرر فرمایا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چور جو حقیقت میں شیطان تھا 3 راتوں تک آتا رہا اور آخری مرتبہ اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر کے جان چھڑا لی۔ اس میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جس چیز پر حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو وہ زکوٰۃ رمضان تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ غلہ تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اناج ہوتا تھا، جو غلہ ہوتا تھا، اسی سے زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ اچھا، صدقہ فطر کن لوگوں پر فرض ہے؟ صدقہ فطر مسلمانوں کے ہر آزاد و غلام، مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے پر فرض ہے، حتیٰ کہ عید سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے بھی فرض ہے۔ گھر کا ذمہ دار اپنے زیر کفالت تمام افراد کی طرف سے صدقہ ادا کرے گا جن کی خوراک اس کے ذمے ہے، یعنی جو لوگ بھی آپ کی ذمہ داری پر ہیں، جو لوگ جن کے کھانے پینے کا انتظام آپ کرتے ہیں، تو صدقہ فطر آپ ادا کریں گے ان سب کی طرف سے۔ بعض لوگ صدقہ فطر فرض ہونے کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ آدمی اتنے مال کا مالک ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس گھر کے افراد کے خورد و نوش سے زائد غلہ موجود ہو وہ صدقہ فطر ضرور دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم اس لیول کے پیسے والے ہیں جہاں پر ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے، بلکہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہے، ہمارے اپنے گھر کی خوراک کے علاوہ ہمارے پاس اگر غلہ موجود ہے تو ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، ہم پر فرض ہے۔ ہاں، اگر خود فاقے سے ہو اور کوئی اسے صدقہ بھی نہ دے جس سے وہ صدقہ ادا کر سکے تو معافی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا؟ صدقہ فطر کا ادا کرنا عید کی نماز پر جانے سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ اگر نماز کے بعد ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے جمع کروا دیا جائے تاکہ جمع کرنے والے حضرات مساکین کو پہنچا سکیں اور وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، جیسا کہ حدیث نمبر 4 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ رمضان کی حفاظت پر مقرر فرمایا اور 3 راتیں شیطان چوری کے لیے آتا رہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صدقہ اس سے پہلے جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، صدقہ فطر کن چیزوں سے دیا جائے؟ یعنی کیش کے علاوہ، مجبوری میں تو کیش بھی چل جائے گا، لیکن کن چیزوں سے دیا جائے گا؟ کیا چیزیں ہمیں صدقہ فطر میں دینا چاہیے؟ جو چیزیں لوگ بطور خوراک استعمال کرتے ہیں اس میں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عموماً جو، کھجور، منقع، پنیر وغیرہ کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو انہی اجناس سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطر کے دن طعام کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا طعام جو، کھجور، منقع اور پنیر تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ حج یا عمرے کے لیے آئے تو ممبر پر لوگوں سے گفتگو فرمائی اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد یعنی آدھا سا
کھجور کے ایک سا کے برابر ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا نکالتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک سا کھجور کے مقابلے میں آدھا سا گندم معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، ورنہ وہ یا کوئی اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ضرور نقل فرماتے۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابن عمر ہر جنس میں سے صدقہ ایک سا ہی سمجھتے تھے اور گندم کے آدھے سا کو لوگوں کی اپنی رائے قرار دیتے تھے۔ یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بات رکھی تھی، اس بات کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ اس طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں صدقہ فطر میں کیا چیزیں دینی ہیں۔ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں روز مرہ، وہی چیزوں میں سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہر شخص کی طرف سے، ہر فرد کی طرف سے ایک سا صدقہ فطر ہے، لیکن یہ سا جو ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ سا جو ہے وہ تولنے کا پیمانہ نہیں بلکہ ماپنے کا پیمانہ ہے، یعنی ناپنے کی چیز ہے، تولنے کی چیز نہیں ہے، جسے پنجابی میں ٹوپا کہتے ہیں۔ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کا اندازہ 5 رتل اور 1 رتل کا تیسرا حصہ بیان ہوا ہے، جو اگرچہ عام طور پر 2.5 کلو مشہور ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ وہ گندم میں سے 2 کلو سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا آدمی جس کی ہتھیلیاں نہ بڑی ہوں اور نہ بہت چھوٹی ہوں، تو اس کے دونوں ہاتھوں کی لپیں بنا کر 4 بار اس کو ناپیں، یعنی 4 لپیں ڈالیں تو وہ ایک سا ہو جائے گی۔ اب چونکہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والا سا نہیں مل سکتا، تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر گندم ہوتا ہے یا چاول ہوتا ہے، تو اس کی 4 لپیں ہم بھریں اور اس کا وزن کر لیں، پھر اس کے حساب سے ہی نکالیں، یعنی اس کا جو وزن آئے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سا کا۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے مقرر کردہ پیمانے بھی سادہ اور فطری ہیں، تو مفتی اعظم سعودی عرب اور بہت سارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک معتدل ہاتھوں والا آدمی دونوں ہاتھوں کی لپیں 4 دفعہ بھر کر دے دے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، ورنہ ہم 2 کلو اور 2.5 کلو اور 5 کلو کے چکر میں پڑے رہیں گے اور ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ مقدار ہمارے تجربے کے مطابق گندم میں سے 2 کلو بنے گی۔ ہر شخص خود بھی تجربہ کر سکتا ہے، ہلکی جنسوں کا وزن اس سے بھی کم ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں جو اس کا بہت خاص پوائنٹ ہے، یعنی صدقہ فطر غلے کے بجائے قیمت سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر طعام میں سے 1 سا مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح بکریوں میں سے بکریاں اور اونٹوں سے اونٹ مقرر فرمائے ہیں، اس لیے جس شخص کے پاس گندم، چاول، آٹا، مکئی یا کوئی بھی جنس موجود ہو جو اس کی خوراک ہے، اسے اس جنس میں سے ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی قیمت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ طعام کا 1 سا صدقہ فطر دیا جائے۔ البتہ اگر کسی کے گھر میں طعام کی جنس موجود نہ ہو تو جو جنس وہ بطور خوراک استعمال کرتا ہے، مثلا گندم، چاول وغیرہ، اس کی قیمت ادا کر دے۔ اس کے لیے خرید کر دینا ضروری نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ذمے بنت لبون یعنی 2 سالہ اونٹنی صدقے میں دینا ہو، مگر اس کے پاس بنت مخاص 1 سالہ اونٹنی ہو، تو اس سے وہی لے لی جائے۔
یعنی اگر اس کے اوپر زکوٰۃ میں 2 سالہ اونٹنی صدقے میں بنتی ہے اور اس کے پاس 2 سالہ اونٹنی نہیں ہے بلکہ 1 سالہ اونٹنی ہے تو اس سے وہی لے لی جائے اور وہ اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں ادا کر دے. یعنی وہ 2 سال کی اونٹنی کے بجائے 1 سال کی اونٹنی لی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ میں 2 بکریاں یا 20 درہم بھی چاہیے. بہرحال اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس غلہ موجود ہے تو وہ اس میں سے ہی صدقہ فطر ادا کریں، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو اس کی قیمت لگا لیں اور وہ قیمت ادا کر دیں. تو وہ قیمت جو ہے وہ 2 کلو گیہوں یا 2 کلو چاول کے حساب سے لگائیں. آپ کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے دیں. اگر آپ گیہوں اور چاول کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کی حیثیت ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ گیہوں کی قیمت نہ لگا کر بلکہ اچھے چاول جو آپ کھاتے ہیں اس کی قیمت ادا کریں. تو وہ 2 کلو کے حساب سے ادا کریں. 2 کلو فی کس، یعنی ہر شخص کی طرف سے آپ کے گھر میں جو بھی ہیں جن کے آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جن کا بندوبست آپ کرتے ہیں، آپ کے پیسے پر، آپ کے خرچے پر ان کا پالن پوشن ہوتا ہے، تو ان کے طرف سے وہ ساری گنتی کر لیجئے اور پھر آپ اس کے حساب سے سب کی طرف سے ادا کریں. اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے. جیسا کہ حدیث نمبر 1 میں گزرا ہے کہ اسے مساکین میں ہی تقسیم کرنا چاہیے. مسکین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں چکر لگاتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے، 1 کھجور یا 2 کھجوریں اسے واپس لوٹا دیتی ہیں، یعنی وہ اتنے میں ہی مطمئن ہو جاتا ہے. بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی غنا نہیں جو اسے غنی کر دے، اور نہ کوئی اس کے متعلق سمجھ پاتا ہے کہ اس پر صدقہ کر دے، نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. یعنی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگوں کو جو واقعی میں ضرورت مند ہیں اور کہہ بھی نہیں پاتے، تو ان لوگوں کو ہی صدقہ فطر دیا جائے گا. اگر دیکھا جائے تو ہمارے گرد و پیش ایسے بے شمار سفید پوش لوگ موجود ہیں جن کی یہ حالت ہے، اس لیے صدقہ فطر انہی لوگوں کا حق ہے. پھر ان میں سے بھی ان فقراء کا حق سب سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں طلب علم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف ہیں اور اس مصروفیت کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں کاروبار وغیرہ کے لیے سفر نہیں کر سکتے. ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں غنی خیال کرتا ہے تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تو اس طرح ہم نے سمجھا کہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی کیا مقدار ہے، کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کے حقدار کون ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب دین کی صحیح سمجھ دے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہمارے ذمے ہے اس کو صحیح مقدار میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.